اور میں میرے ساتھ بھی ایسے سو میرا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ڈفرینس یہ تھی کہ میرا بیٹا واز اے پریشس بیبی. ان سے پہلے میرے 2 مس کیریجز ہو چکے تھے اور وہ اس لیول والے پہ تھے کہ وہ پراپر میری سرجری کرنی پڑی تھی. DNC تھی, پراپر DNC آپ کی ہوتی تھی. اور وہ کون سے ویک میں جا کے ہوتی تھی؟ فرسٹ واز 3 months, سیکنڈ واز 3.5-4 مہینہ. یعنی کہ پورا ایک طریقے سے آپ ایک ٹرائمیسٹر گزارتی تھیں. ہاں. سو اور because I got married very very early, تو میرا فرسٹ بیبی, we made the first child when I was مطلب ہم 7 سال ہو چکے تھے ہماری شادی کو. We took our precious time to decide the child کہ چلو اب ہم finally we are ready for it. and I am a person, مجھے بچے بہت پسند ہیں. منہاج likes kids but وہ والا ہے کہ ہاں 10 منٹ کھیل لیا اس کے بعد تھوڑا سا بریک چاہیے. I was the one کہ ہاں پڑوسی کے بچے, ماسی کے بچے, جس کے بھی بچے پیارے ہیں بس پیارے. تو میری 2 DNCs ہو چکی تھیں. اس کے بعد جب فائنلی نائل والی میری پریگننسی ہوئی تو میری تو بالکل بس ہوئی تھی کہ یا اللہ بس یہ 4 مہینے سے آگے میں چلی جاؤں تو بس سب صحیح ہے. تو اس زمانے میں پھر جو میری گائنیکالوجسٹ تھی, I was on heavy drugs just to sustain the pregnancy. وہ سارا کچھ ہوا. پھر میری بڑی اسموتھ چلنے لگی, جو کھاؤں جو پیوں. ایک 40 kg کی عورت جو ہے وہ 76 kg پہ پہنچی تھی. یہ جو 4 مہینے جو آپ نے گزارے سنا, پھر آپ نے کسی کو بتایا؟ کیونکہ یوزلی ہوتا نا کہ جی اب میرے لوگوں کو بتاؤں گی نا, مطلب بالکل. میں نے 5th month تک کسی کو نہیں بتایا. 5th month تک کسی کو نہیں بتایا بیکاز میں اتنی پیرانوئڈ ہو گئی تھی اور میرا نظر پہ بڑا یقین ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت نظر پہ بہت زیادہ ہے میرا. تو میں نے اپنی ساس کو, امی اور مدر ان لا کو پتا تھا, لیکن باقی فیملی میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ I was expecting, کیونکہ 2 میرے ساتھ حادثے ہو چکے ہوئے تھے. اینڈ آپ کو سیف ٹائم گزر جائے پھر. ہاں جی. تو اور DNC کے بعد ہوئی تھی مجھے انگزائٹی, ڈپریشن بھی ہوئی تھی, لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہوئی جو مجھے آفٹر نائل ہوئی. خیر اس کے بعد میرا 3rd ٹرائمیسٹر وغیرہ ختم ہوا. صبح کوئی فجر کا وقت تھا, مائی واٹر بروک وداؤٹ اینی پین. پہلے مجھے لگا یار یہ کیا ہو گیا. I went and I took shower. پھر میں آئی تو پھر مجھے لگا کہ water was gushing. Then I woke my husband up. میں نے کہا مناج کچھ گڑبڑ ہے, مجھے لگتا ہے it's time. Went to the hospital. 12:30-1 بجے کوئی فجر میں واٹر بروک. 12:30-1 بجے my gynecologist came. اور اس کے بعد وہ مجھے آرٹیفیشیل پین دینے شروع کیے, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر جان نکلی ہوئی ہوگی. کون سا ویک کون سا تھا, مطلب 30 لاسٹ میں 40 تھا بالکل. اچھا 3:10 میں شی واز لائک نہیں اب ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ بچے کی ہارٹ بیٹ جا رہی ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے پورا تو بے ہوش نہیں کرتے, اب انہوں نے سرجری کی, اب بچہ نکلا وہ واز بلو. میں نے دیکھا, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا. مطلب میں تو I ate well سب کچھ, بالکل چھوٹا سا لمبا لیکن سوکھا بچہ اور نیلے رنگ کا. میں نے وہی رونا شروع کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر یہ ہوا کیا ہے. ظاہر ہے پہلا بچہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاں جی آکسیجن لیولز کم ہے تو بچہ بلو ہو سکتا ہے. خیر یہ سارا ہوا. دین اس وقت میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ میرے پاس سے, I don't want to see him. تو میں نے بچہ بھیج دیا. میں نے کہا آپ اس کو نرسری میں لے کے جائیں, جو بھی کرنا ہے, میں جب کمرے میں جاؤں گی تب مجھے بچہ دکھانا. اس وقت اسٹچ می اینڈ ایوری تھنگ. چاند رات تھی جس دن نائل پیدا ہوا ہے. تو اگلے دن ظاہر ہے ڈاکٹرز نے نہیں آنا تھا, تو انہوں نے کہا فائدہ نہیں رکھنے کا, اسٹچز تو لگ گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے. رات کو پھر جب تھوڑی دیر بعد میرے پاس بیبی آیا تو ہی واز ویری کیوٹ. جیسے ماں اور ساس ہوتی ہیں, انہوں نے کہا گرم کپڑے پہناؤ, جولائی کا بچہ, گرم کپڑے پہناؤ, گرم کپڑے پہناؤ, بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے یہ وہ. اگلے دن عید, ہم گھر آ گئے, بچے کو ویسے ہی ہم نے کور کیا ہوا ہے جانوروں کی طرح, کمبل بھی اڑا دو, موٹے کپڑے بھی پہنا دو, مٹنز بھی پہنا دو, منہ نوچے گا, ساکس بھی پہنا دو. ہاں میں اس بات کو یہیں سے کیری کروں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آنے کہیں مت جائیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمیں ولیہ نے بھی ابھی جوائن کیا ہے. ولیہ مغیث جو ہیں یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, اور کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہیلپ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی. جی ہیلپ مانگنا اور ایکسیپٹیبلٹی, مطلب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ایشو ہے, کوئی ہیلپ مانگے تو سنیں, بجائے بتائیں کہ بھی ہم پہ بھی ہوا تھا. نہیں, سننا از ویری ضروری. تو ہم بات سن رہے تھے ثنا کی, اور ثنا بتا رہی تھی کہ جب ان کا بیٹا ہوا تھا ویری نیکسٹ ڈے جب آپ واپس آ گئی تھی, تو جولائی کا مہینہ, لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بچے کو بس لپیٹ دیں, ہم لپیٹ دیں, پتہ نہیں. اس بیچارے کو جی مٹنز بھی پہنا دیے, ساکس بھی پہنا دیے. تھوڑی دیر بعد آئی ریئلائز کہ اس کے نا ریشز ہونے شروع ہوئے ہیں,
اور وہ صرف ریشز نہیں تھے, گھموریاں ایک چیز ہوتی ہے جو گرمیوں میں لو جب چلتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے دانے اس بچے کے منہ پہ ہونا شروع ہوا, اس کی پوری باڈی میں ہونا شروع ہوا. اینڈ دین وہ ویسے بھی کوئی اتنا ہیلدی بیبی نہیں تھا, لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک سویلنگ ہوتی ہے. وہ اگلے دن جب سویلنگ نکلی نا تو وہ کوئی چھوٹی سی ایک چیز ہو گئی, ایک لال رنگ کی چھوٹی سی چیز ہو گئی. اور میں دیکھوں, اچھا مجھے سب نے کہا بچے کو شاور دینا ہے. آئی فورگاٹ کہ میرے اسٹچز لگے ہوئے ہیں. میں زمین پہ بیٹھی کیونکہ وہ امی نے سکھایا تھا پیروں پہ بچے کو لٹا کے آپ نے شاور دینا ہے. جب میں کھڑی ہوئی ہوں تو میرے سارے ٹانکے یوں کھل گئے. اینڈ دین ER گئی میں ٹو گیٹ مائی اسٹچز. سنا بٹ یو یا اتنی بوکلائی بھی تھی, مطلب بوکلائی بھی تھی, بٹ ہاں ٹھیک ہے ایک ٹائم لگا, وہ بچہ اتنا پریشیس تھا. لیکن آپ کو کسی نے مطلب منع نہیں کیا کہ سنا مت بیٹھو, مت ایسے نہیں اس کو نہلانا, ہم جب نہلا آپ دیتے فرسٹ ہیں. ٹائم مدر ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر کے بچے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اور امی تو اولڈ فیشنڈ امی ہیں. ساس تو ایویں بولی, ان کو کیا پتا, انہوں نے تو 1901 میں بچے پیدا کیے تھے, انہیں کیا پتا. اچھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم مائی مدر ان لا واز لائک بیٹا تم نہ کرنا. میں نے کہا نہیں میرا بچہ ہے, کسی اور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, میں کروں گی. وہ جی ٹانکے کھل گئے. عید والے دن ہم یار بھاگے, لگ گیا ٹانکے, سارا کچھ ہو گیا. سیکنڈ ڈے آف عید بچہ عجیب سا, اس کی شکل خراب بالکل. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کے اب کپڑے اتارے دیں. پھر یار بھاگی, اس کو مٹنز وغیرہ سارے ویسے پہنائے ہوئے, کیونکہ بچے کے ناخن ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا منہ نوچ لے گا. تو وہ تو ساری والداؤں نے کہا کہ جی اس کو آپ مٹنز پہنائیں, بچے کو ساکس, بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے. سیکنڈ ڈے آف عید اگین یار, کیونکہ بچے کی حالت عجیب, وہ گرم اسکن نہیں ہو جاتی آپ کی, گرمی سے ہیٹ آپ کی اسکن پہ آ جاتی ہے. تو مجھے وہاں پہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ کس انسان نے کہا ہے کہ اتنا بچے کو آپ کور کریں, اس کو ننگا کریں, آپ اس کو کھولیں. خیر پھر اللہ کر کے اس کو جو ہے وہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم نے ہائیڈروکورٹیزون کی جو کریمز ہوتی ہیں وہ لگانی پڑی, کیونکہ وہ اس کی اتنی بری کنڈیشن ہو گئی تھی, اتنی برے ریشز اور گھموری دانے یہ وہ. خیر اس کے بعد جی میں گروو میں آنا شروع ہوئی کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. گوند کھاؤں گی تو موٹی ہو جاؤں گی, پنجیریاں تو کھاؤں گی نہیں. اس کے بعد نیکسٹ واز کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم ماؤں کو نہیں سکھاتے, اور ہمارے پاس بڑے محدود ڈاکٹرز ہیں اس کے, کہ بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے. آپ اوپر سے سیکھ کے نہیں آتے کہ بچے کو لیچ کیسے کرنا ہے. اور اس کے ہمارے پاس ہارڈلی اینی ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, سوائے ایک بڑا ہسپتال آغا خان میں. انہوں نے 3 دن ہم رہے نا ہاسپٹل میں سنا, فار آل دا مدرز جو مائیں بن رہی ہیں, آپ جو ہاسپٹل میں جس ٹائم پہ ہے نا اس میں آپ یہ نہیں کریں کہ بچہ نرسری میں اور آپ ریلیکس کریں, آپ بالکل ریکور کریں بچے کو. اگر آپ مدر فیڈنگ مدر ہیں, اتنی اچھی نرس اور جو ٹیکنیکس انہوں نے الحمدللہ مجھے بتایا, میرے لیے وہ بیسٹ تھا. بالکل, ورنہ میری وہ اسٹرگل نہ کوئی 6 گنا زیادہ ہوتی, اور میرا وہ ڈپریشن, کیونکہ جب بچہ نہیں ماں سے وہ کر رہا ہوتا, مطلب کہ بابا بھی گئے, بچہ تو آیا, میں کیسے آیا, اور میں تو اچھی ماں نہیں. یہ دنیا میں آپ کے لیکٹیشن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایکسپٹ انفارچونیٹلی آور کنٹری میں. اب آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے کیسے کیا کرنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. That was my breaking point. I used to cry. بچہ نہ کھائے, بچہ نہ پلاؤں کیسے, وہ روئے, اس کا ظاہر ہے پیٹ ہی نہیں بھر رہا, تو وہ بچہ روتا تھا. پھر سب نے کہا ٹافی دے دو, ٹافی دے دو. اچھا آپ کے ذہن میں یہ بھی بٹھا دیا ہوا ہوتا ہے بڑے بزرگ نے کہ نہیں ماں پلائے گی دودھ, ٹافی دینے والی تو اچھی ماں نہیں ہوتی, پاؤڈر والے ڈبے میں تو جان ہی نہیں ہوتی, بچے کی تو امیونٹی نہیں بنے گی. خیر یہ اسٹارٹ ہوا. اچھا اس پوائنٹ تک میں اس لیول پہ آ چکی ہوئی تھی, نیگیٹیوٹی میری وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ میں نے کسی کی نہیں سنی. اٹس مائی چائلڈ, آئی ول ڈیسائڈ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ود ہم. اس طرح روٹین. اچھا میرے بیٹے کا سب سے اچھی میری پلس پوائنٹ تھی کہ وہ رات کو سوتا تھا, رات نہیں جگاتا تھا وہ مجھے. میری جو لائف اسٹائل تھی بفور مائی سن واز کہ میں پوری رات جاگتی تھی. آئی یوزڈ ٹو پلے کارڈس, اسکریبل کھیلنے, پوری رات 2 دن ہو جاتے تھے. میں اور مناد گھر نہیں جاتے تھے, یا پتے کھیلنے یار مزہ آ رہا ہے, چلو چیس کی وہ ہو جائے. تو وہ اچانک سے یہ ہوا کہ میری زندگی میں ایک روٹین بن گئی. یہ بڑے بہت عقل مندی کی بات کرتے ہیں, جب بچہ سوئے آپ بھی سو جائیں, لیکن نہیں, ہمیں تو بچے کو دیکھنا ہے, ہم تو ایکسائٹیڈ ہیں. تو یہ سارا ہوتا رہا, وہ میرے اندر بلڈ اپ ہوتا رہا. اچھا بائی دی وے مجھے اس وقت پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا لفظ نہیں پتا تھا جب مجھے ہوا.
I didn't know what that was क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता. मेरे माँ बाप को पाकिस्तान में किसी को होता नहीं है सना. And even my पाकिस्तान में ये सिर्फ अमेरिका में होता है. because we're not women. नहीं होता है. और ये अमीरों के मसले हैं, हम गरीबों के मसले नहीं. मैंने realize किया कि मैं हर वक्त ना रोती रहती थी. Started crying for no good reason. बैठी हुई रो रही हूँ. मैंने आज क्या हो गया, क्या तकलीफ है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. मेरे बेटे की 3rd month की अपॉइंटमेंट थी और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी. तो मैं अपनी वालदा को भी ले गई साथ में. मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन माई राइट ब्रेस्ट. मैंने कहा चले, मैं